سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام چلیں گے پاکستان ہمارے بیورو چیف ہیں. آج گورنر پنجاب نے جناب ایک تقریر کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھٹو کے 5 سال نکال دیں تو باقی پاکستان میں کچھ نہیں بچتا. تو پوچھتے ہیں کس بارے میں یہ تقریر تھی. جی سر بتائیے کیا ہے تازہ صورتحال. جی آج 19 تاریخ کو 1 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا جہاں پر میڈیا کو کوریج کے لیے بلایا گیا تھا فلیٹیز ہوٹل لاہور کے اندر. وہاں پر گورنر پنجاب جو ہے انہوں نے وہاں پر خطاب کرنا تھا سلیم حیدر خان صاحب نے. تو ہم وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے وہاں پر پہنچے ہیں. تو ختم نبوت کانفرنس کا یہ بیسکلی ختم نبوت کانفرنس تھی جس کا انعقاد کیا گیا تھا, جس میں چیف گیسٹ کے طور کے اوپر جناب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب کو بلایا گیا تھا. تو وہ وہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے آ کر یہ اپنے خطاب میں کہا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہے وہ ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جس نے کہ اس کی بنیاد رکھی تھی اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے مسائل پیپلز پارٹی نے حل کیے ہیں. اور اصل جو اسلام کی حقیقی روشنائی اور اسلام کو حقیقی جو نظر میں پیش کرنے والی جو جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. بینظیر بھٹو اور بلاول بھٹو پر بھی جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ سیاست کے اندر بڑا کردار تھا کہ اس کی مخالفت میں انہوں نے کہا کہ یہ سراسر ان کے اوپر الزام ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ بات پتا تھی کہ ختم نبوت کی جو بل ہے اس کے اوپر جب میں دستخط کروں گا تو اس کے بعد میری موت واقع ہو جائے گی یا یہ لوگ مجھے مار دیں گے. تو اتنے بڑے جو سیاسی لیڈر ہے اس نے اپنی موت کی جو ہے اس کو اس نے اہمیت نہیں سمجھی کہ میں مر جاؤں گا, لیکن اس نے اس دین کا جو اسلام کا جو اصل فریضہ انجام دیا ہے یہ ایک بڑا قابل عمل انہوں نے بتایا کہ اس کے رسول جو ہے وہ ہم تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہے وہ شہید ہے اور اس کے رسول کے اندر وہ ان کو یہ شہادت کا جو درجہ ملا ہے. اور اسلامی سربراہی کانفرنس کا جو ذکر کیا گیا اس میں شراب پر بھی پابندی لگائی گئی, وہاں پہ تمام لیڈرز کو اکٹھا بھی کیا گیا اور اس کے بعد تمام لوگوں کو وہاں پر ایک ملک میں بلا کر ایک بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا. یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ جس بندے نے یہ سارا کام کیا جس نے اسلام کی خدمت کی اور مسلمانوں کو ایک مقام پر کھڑا کیا اس کو انہوں نے جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا. تو بھٹو دور کے اندر جو 5 برس کے ان کے کام تھے ترقیات تھے اس کے بارے میں ذکر کیا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ جو عظیم لیڈر ہے ہمارا ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان ہیں یعنی کہ اشارت بیان کیا کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو دوسرے کو مسلمان جو آخری نبی نہیں مانتے ان کو جو ہے کافر قرار دیا گیا. اور آج جو جماعت ختم نبوت پر پہرا دے رہی ہے وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے جو کہ اس کے اوپر پہرا بھی دے. اور جہاں پر بھی عزت رسول کا مسئلہ ہوگا یا کوئی بات ہوگی تو گورنر پنجاب اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ گورنر پنجاب میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے اپنے جو لیڈر ہے اپنا جو رہنما ہے اس کی طرح ہر وقت تیار ہوں. اگر کسی کو بھی ختم نبوت کے معاملے کے اندر یا کسی بھی بات کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے, میں ہمتن جو ہے وہ تیار ہوں. اور ہماری جو قیادت ہے پیپلز پارٹی وہ اس کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گی اور عزت رسول سے بڑھ کر پیپل پارٹیز کو کچھ بھی قبول نہیں ہے. ہم ختم نبوت کو سیاست میں لے کر نہیں آتے, ہمیں قیامت والا دن اس بات کا جواب دینا ہے, لیکن جو بات اصل ہے وہ یہی ہے کہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے دین اسلام کو بچانے والے وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا اور جب تک ہم زندہ رہیں گے جو ہے ہم اس کے اوپر پہرا دیتے رہیں گے. پوری قوم عزت رسول پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا ہے. اور اگلے جو آنے والے دن ہے اس کے اندر جب اس بات کا انڈیا دیا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری جب وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے یا وہ یہاں پر جب ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ختم نبوت کے اندر جو تھوڑی بہت بھی کمی باقی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ وہ ہماری دور حکومت میں مکمل طور پہ پوری کر دی جائے گی. سر یہ جو کانفرنس ہوئی اس میں کتنے لوگ تھے, کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی؟ اس کانفرنس میں تقریباً 200 سے 250 کے قریب افراد تھے جن کو مدعو کیا گیا تھا. اس میں کچھ سیاسی رہنما بھی تھے اور پیپلز پارٹی کی قیادت شمالی پنجاب کی اور جنوبی پنجاب کی جو قیادت ہے وہ بھی موجود تھی. اس کے علاوہ جو مذہبی علماء کرام ہیں جو ختم نبوت لائر فورم ہے ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ
लाइन का काम करते हैं, यानी कि जो वकला की टीम है पीपल्स पार्टी की, वो भी शामिल हुई थी। तो इस तरह मजहबी जमातों की भी नुमाइंदगी उसमें की गई थी और तकरीबन 250 के करीब अफराद थे जो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सर ये बताइए कि पाकिस्तान में उन्होंने कहा अगर भुट्टो के 5 साल निकाल दिए जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता, तो पीपल्स पार्टी की तो बाद में भी गवर्नमेंट रही है, तो अभी भी तो पीपल्स पार्टी ने मिलकर ही गवर्नमेंट बनाई है, तो इसका मतलब अभी ये वहां पे छनकना बजा रहे हैं। बहरहाल जी, ये तो बात ठीक कही आपने कि इसके बाद भी हुकूमत जारी रही है, लेकिन उनका कहने का मकसद जो हमारी समझ में आया है वो ये था कि ये जो लोग, जो जुल्फकार अली भट्टो ने ये जो कुर्बानी दी है, ये इसके अंदर ये काम किया है, इसकी वजह से वो 5 साल को गिन रहे हैं। बाकी तो पीपल पार्टी मुतअद्दिद बार वहां पर आई है और मुतअद्दिद बार उसने यहाँ पर काम किया है और बेइंतहा उन्होंने कोशिश की है, करप्शन भी की है। मिस्टर जो जरदारी साहब है उनको मिस्टर 10% कहा गया है और ये बताया गया है कि ये लोग किस तरह करप्शन कर रहे हैं, किस तरह बेईमानी कर रहे हैं। तो अभी भी जो हुकूमत है, ये इनकी आपस में मुलाकात हो के दोनों की मुश्तरका तो इश्तराक के साथ बनी हुई है। ये तो आम हुकूमत तो नहीं है, ये सबको पता है कि ये एक मुश्तरका हुकूमत है और कितने लोग काम कर रहे हैं। आज से कुछ अर्सा पहले जब इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए थे तो जनाब शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग के एक अहम रहनुमा है, वो बार बार कहते थे कि मैं जरदारी को गली में घसीटूंगा, मैं इनके गले में रस्सी डालूंगा, ये बहुत ज्यादा चोर है, ये करप्ट है, हम इनके साथ बदला लेंगे। तो उस तरह की बातें करके जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर इनको उनके साथ घुटने टेक कर जो उनकी 57 सीटें हैं उसके ऊपर इनको आपस में इश्तराक करके हुकूमत बनानी पड़ी। तो ये बहरहाल एक इंडिया है इनके लिए। सर ये बताइए कि ख़त्म नबूवत के भी नारे लग रहे हैं, औरतों की इज्जत के लिए भी बड़ी आवाज़ उठाई जा रही है, पाकिस्तान की जेलों में औरतों के साथ क्या सलूक होता है, थोड़ा सा बताएंगे। पाकिस्तान की जेलों में जो है वो बहुत बुरा सलूक किया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान के जेलों में मर्दों के साथ सलूक किया जाता है, इसी तरह वहां पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बल्कि इससे भी आज से कुछ अर्सा कबल जो एक वाकया हुआ था जिसमें एक दारुल अमान की जो एडमिनिस्ट्रेटर थी अफसा जो है, उन्होंने इस बात का इजहार किया था, जिसके बाद उनको तब्दील कर दिया गया, उनको धमकियां देनी शुरू कर दी कि जो बड़े बड़े सियासी लोग हैं वो हमारे दारुल अमान से लड़कियों को रात को अपनी अयाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ले जाते हैं। जो जेलों में कैद होती है खवातीन जो होती है उनको बुलाया जाता है, उनको रात की तारीकी में बाहर निकाला जाता है। उससे पूरा एक स्कैम जो था उसकी निशानदेही की थी, जिसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर उसको एडमिनिस्ट्रेटर दारुल अमान की जो पोस्ट है उसको हटा दिया गया। उसके बाद तमाम मामला को देखा गया। तो इस तरह के जो वाकया था सलूक तो जो जेलों में किया जा रहा वो तो बहुत बुरा है। अगर आपकी हम एक दफा इत्तेफाक हुआ था हमें वहां पर जो बख्शी खाने में जहां पर वो खवातीन भी आई हुई थी अपनी तारीख पे अदालत में, तो वो उन्होंने ये बताया था कि हमें तो ना मुलाकात करने दी जाती है बल्कि हमसे तशद्दुद किया जाता है और हमसे मुशक्कत भी ली जाती है और हमारे साथ बहुत बड़ा सलूक किया जाता है। और उसमें बार बार ये अपने अहले खाना को इस बात की तवज्जो दिलाई थी कि जिस तरह भी हो किसी भी तरीके से हमें यहाँ से नरे इस जहन्नम से बाहर निकाला जाए, यहाँ पर हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो कई ऐसी बातें हैं जो कि रिपोर्टरली बदकिस्मती से टीवी पर नहीं चलाई जा सकती, लेकिन सलूक बाहर इसके साथ बहुत बुरा किया जाता है। सर ख़त्म नबूवत के अलावा भी कोई पाकिस्तान का मसला है? अभी तक तो जो हालात चल रहे हैं उसमें तो बाकी के मसाइल के ऊपर तो तमाम मसलात की आंखें बंद है। पानी का मसला है, सुई गैस का मसला है, बिजली का सबसे ज्यादा मसला है, कारोबार का मसला है। मौसमा वज़ीर-ए-आला जो पंजाब है उन्होंने तजारदार की आड़ में जो बेइंतहा जो बिल्डिंगें और जो मसाजिद हैं और जो चीजें हैं उनको डिमोलिश किया है, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं। लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं है बदकिस्मती के साथ। लेकिन जब मसला आता है खत्म नबूवत का तो गैरत रसूल में पूरा मुल्क और पूरे लोग हर काम छोड़ के फौरी तौर पर आगे आ जाते हैं कि जैसे इस्लाम की असल जो ठेकेदारी है या इस्लाम को जो चलाने वाले लोग हैं वो यही है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से नाज़रीन गवर्नर पंजाब। अब वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि सिंध में औरतों के साथ क्या सलूक होता है और पंजाब में क्या होता है, ये आपका बलूचिस्तान वहाँ पे क्या होता है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता है। उसके अलावा बच्चों के साथ जो जुल्म और सितम की दास्तान रोज़ाना आती हैं, ख़त्म नबूवत के मजाहद हर जगह पे आपको नज़र आएंगे। होना तो ये चाहिए था कि भुट्टो साहब ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और फिर उन्हें कोई अवार्ड मिलना चाहिए था। जितने भी मुसलमान ममालिक थे 56 कंट्रीज़ हैं, उन्हें चाहिए था कि इन्हें कोई ऐसा ताज पहनाते, ऐसा कोई मेरा ख्याल है कि मेडल शेडल देते जिस तरह नोबल प्राइज़ होता है।
لیکن انہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ بعد میں ان کا بھی پتہ چلا جب ان کی میت کو چیک کیا گیا کہ اس خطرے میں نبوت کے مجاہد کے اپنے بھی خطرے نہیں ہوئے۔ تو یہ حالت ہو چکی ہے اس قوم کی، اس قوم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ کتنے عرصے سے یہ دونوں مل کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن 5 سال میں جو پاکستان نے ترقی کی، لیکن انہی 5 سالوں میں ایسے فیصلے کیے گئے، آپ سب کے علم میں، کہ بھٹو صاحب کے جو پارلیمنٹ کے لوگ تھے ان کا اسلام سے کیا تعلق تھا، بھٹو صاحب کا اسلام سے کیا تعلق تھا، یہ ضیاء الحق نے بتایا ہے، جس کے بارے میں اب لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بھی، اس کی میں تصویریں دیکھ رہا تھا، دوسروں کو اسلام بتا رہا تھا، اپنی خواتین اس کی ویسے بے پردہ کھڑی ہوئی تھی، لوگوں کو پردے کی حکم دے رہا تھا۔ تو لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، کاروبار ہے، چلنا چاہیے، چلانا چاہیے۔ گورنر صاحب نے بھی ظاہر ہے وہاں پہ زندہ رہنا ہے، وہاں پہ زندگی گزارنی ہے۔ سلمان تصیر بھی گورنر تھا اور اس نے صرف ایک ملاقات کی تھی۔ حالانکہ گورنر جو ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو بندہ۔ مگر یہاں پہ کیونکہ جب تک آپ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کریں گے تو پھر آپ آسانی کے ساتھ اپنی حکومت نہیں چلا سکتے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ جس مذہب کے لیے یہ نعرے لگاتے ہیں اس مذہب کا نام و نشان وہاں پہ نظر نہیں آتا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ختم نبوت کے مجاہد بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ابھی سے شروع ہو گیا، ابھی سے ہی ٹک ٹاک پہ تصویریں آنی شروع ہو گئی، میں نے پورے روزے رکھنے ہیں، میرے پاس راشن نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزوں کا آغاز ابھی ہو چکا ہے۔ اگر ہر طرف ختم نبوت کے مجاہد بیٹھے ہوں تو میرا خیال پھر ان خواتین کو، ان مردوں کو جنہوں نے روزے رکھنے، ان کو اس پریشانی کے لیے ویڈیو نہ بنا کے اپلوڈ کرنی پڑے۔ ہر مسجد میں، ہر جگہ پہ، ہر ہمسائے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ اس کے حقدار ہیں کہ ان کو ہم روزے رکھوائیں، ان کی افطاری کروائیں، سحری کرائیں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں۔ لیکن یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اگر یہاں آپ دیکھ لیں یورپ میں یا دوسرے مسلمان ممالک میں، تو سعودی عرب ہے فرض کرے، وہاں بھی غریب بھی ہے تو وہ بھی روزے رکھ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی انتظام ہوتا ہے محلے کی طرف سے یا ان کے جو بھی ہمسائے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ ہمارے ختم نبوت کے مجاہد رات دن محنت کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان مشکلات کا لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اتنا سامنا کہ ابھی سے اشتہار دینے شروع کر دیے۔ لوگوں کے جو وہاں پہ مسائل ہیں وہ بے شمار ہیں، مگر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ختم نبوت ہے۔ ہمیں خالص خوراک نہیں چاہیے، ہمارے ختم نبوت کے مجاہد وہاں پہ ڈیوٹی دے رہی ہے، ہمیں رشوت دے کے کام کروانا پڑے گا، ختم نبوت کے مجاہد وہاں ڈیوٹی دے رہے، ہمارے بچے مسجدوں میں محفوظ نہیں ہیں، ختم نبوت کے مجاہد وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسوں میں محفوظ نہیں ہیں۔ کل ہی میں ایک مولوی کا دیکھ رہا تھا، وہ کہتا میں ساری زندگی اپنے بچوں کو کہوں گا کسی مدرسے کے پاس سے بھی نہیں گزرنا، کہتا میں وہاں پہ رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ختم نبوت کے مجاہدوں کی کہانیاں آئے دن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔